قرآن صاحب ادھر آنے تھے تھلے آپ لوگوں پر ٹھیک ہاں اتنے وہ نہیں تھوڑی جگہ الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ بالحق وخسر هنالك المبتلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. یہ جو مبارک مجلس ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ ایسی خوبصورت مجلس ہے اللہ پاک سے رحمت کی دعا نہ کریں. بغیر دعا مانگنے کے اللہ پاک اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے اس مجلس کی برکت سے. حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ جب چند بندے مل کر بیٹھتے ہیں میرے گھر میں اللہ پاک ان پر سکون نازل کرتا ہے, رحمت برستی ہے اور اللہ کے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے آسمانوں پہ فرماتا ہے. تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم پر رحمت فرما, یا نہیں کرتے دونوں شکلوں میں اس مجلس کی برکت سے رحمت ہو جاتی ہے. اللہ پاک اس کو تا قیامت قائم رکھے اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ اس میں حاضری نصیب فرمائے. سورۃ المومن کا مطالعہ جاری ہے. المومن اللہ کا ایک بندہ, مرد مومن, مرد حق. پورے قرآن پاک کے اندر جتنے بھی انبیاء کے, اولیاء کے, نیک لوگوں کے بیانات ہیں, اس سورت پاک میں اس مرد مومن کا بیان
یہ سب سے زیادہ طویل ہے. اتنی لمبی کسی اللہ کے بندے کی تقریر پورے قرآن پاک میں کوئی نہیں. 2 رکوع. مرد مومن ہے، مرد حق ہے، حق کہتا ہے اور کہتا ہی چلا جاتا ہے. اور اعلان اللہ کے دین کا اعلان کرتا ہے، رکاوٹیں، مسائل، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتا. اس کا نام ہے مرد مومن، مرد حق. یہاں پر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس سے پہلے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 چیزوں کے بارے بتایا کہ جو نافرمان ہیں، عاصی، طاغی، باغی، ان کی پکڑ تو آئے گی، اور اس کی 2 شکلیں. 2 شکلیں. ایک یہ ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی پکڑ آ جائے، آپ کی حیاتی مبارک کے اندر ہی. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو اپنے پاس بلا لے اور اس کے بعد پکڑ آ جائے. پکڑ کا آنا یقینی ہے. ٹائم، وقت اللہ مالک نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ 2 آپشن ہیں جو آیت نمبر 77 میں بیان ہوئے. اب اللہ کے کئی رسول، نبی، پیغمبر جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ 25 انبیاء کرام ہیں. 25. زیادہ رسول، نبی ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے. جن کا ذکر ہے وہ بالکل تھوڑے ہیں، جن کا نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ اللہ پاک نے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ، یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجے، ہم نے. یہ جمع کا صیغہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بطور احترام، ادب. ہے تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن صیغہ جمع کا لفظ بھی قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ آتا ہے. ہم نے بھیجا، بھیجنے والی ایک ہی ذات ہے. رسولم، کئی رسول. رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. رسول وہ ہوتے ہیں جن کے پاس نئی کتاب، نئی شریعت آ جاتی ہے. نبی جو اپنے سے پہلے پیغمبر کی بات کو ہی آگے چلاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں. رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ رسول آتا ہے کلمے کے اندر، کیونکہ لفظ رسول کی شان نبی کے لفظ سے زیادہ ہے. من قبلک، آپ سے پہلے. منہم من قصصنا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے بیان کیا. قصصنا، ہم نے، یہ بھی جمع کا لفظ ہے اللہ پاک کے لیے. منہم، یہ نون ہے نا، منہم، اس کے بعد ہا آ گئی، ہا. اس کو ہم کہتے ہیں حروف حلقی. حرف حلقی، حلق سے جب نون کے بعد یہ آ جائے نا تو پھر ہوتا ہے اظہار. منہم، یعنی نون کو ظاہر کر کے لمبا نہیں کرنا.
اگر ہم پڑھتے ہیں منہم، یہ غلط ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یہ نشانی ہوگی کہ پڑھنے والا جو ہے یہ ان پڑھ ہے، قرآن پاک کو جانتا ہی نہیں۔ من قصصنا، یہ نون ہے، اس کے بعد قصصنا کاف ہے، یہ حروف حلقی سے نہیں ہے، 6 حروف حلقی، اس میں اخفا، اس کے بعد چونکہ ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ رسلا من قبلک منہم من قصصنا، اس طرح نون کو پورے غور سے پڑھنا ہے، کہاں اظہار ہے کہاں اخفا ہے۔ علیکا، آپ پر، آپ پر کچھ رسولوں کا بیان کیا ہے، وہ بالکل تھوڑے ہیں، زیادہ کا نہیں کیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، ملم، ملم، یہ نون کے بعد لام ہے، لام، نون کے بعد اگر لام آ جائے یا را، را یا لام، تو نون بالکل ہی سائلنٹ ہو جاتا ہے، سمجھو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کو ہم اپنی درسی زبان میں کہتے ہیں ادغام تام، ادغام تام۔ اس میم کو آگے ہم لام کے ساتھ ملا دیں گے، نون کو چھوڑ دیں گے۔ ملم، میم زبر لام، مل، مل، نون ختم ہو گیا، ادغام تام۔ نقصص علیک، نہیں ہم نے بیان کیا، لم نفی کے لیے۔ وما كان لرسول ان يأتي بآية، اور نہیں کسی رسول کے لیے کہ لائے وہ نشانی۔ لرسول، لام دوزے لن، آگے پھر حمزہ زبر ان، ان، یہ لرسول اس طرح غلط ہو جائے گا۔ لرسول، جلدی پڑھ کے آگے چلے جانا، آگے حمزہ آگے نا، جو 6 حروف حلقی ہیں جو قاعدے کے اندر پڑھے ہیں۔ اگر سچی محبت ہے کتاب اللہ سے تو قرآنی قاعدہ بار بار پڑھتے رہے، قرآنی قاعدہ اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے، ہر محلے میں، ہر ٹاؤن میں، ہر کلونی میں اساتذہ موجود ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، پڑھانے والے۔ تو پڑھنے کا سلیقہ طریقہ، این یأتیہ، یہ حمزہ جو ہے یا کے ساتھ، کسی رسول کے لیے جائز نہیں کہ وہ لے آئے کوئی نشانی کو معجزہ۔ بھائی معجزہ کوئی کھیل ہے؟ کھیل ہے کوئی معجزہ؟ جیسے پیغمبر کہیں، جیسے لوگ کہیں اس طرح ہوتا جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ لوگ مطالبہ کریں جو بھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے۔ اللہ پاک تمہارے کو غلام ہے؟ ہم غلام ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ نہ لوگوں کے مطالبے پر کوئی معجزہ آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی پیغمبر رسول اپنی مرضی سے معجزہ لا سکتے ہیں۔ یہ کھیل تو نہیں نا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ نہیں لائق کسی نبی کے لیے کہ وہ کوئی معجزہ نشانی لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پس جب آ گیا، جا آ گیا، اس کو فعل ماضی ہم کہتے ہیں درسی زبان میں، اللہ کا امر، اللہ پاک کا حکم،
حکم اللہ پاک کا جب معجزہ آتا ہے نا تو پھر اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ معجزہ دیکھ کر اگر ایمان نہیں نہ لاتے تو پھر عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے. عذاب الہی اگر معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مان لائے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ جب اللہ کا امر آ گیا حکم الہی تو پھر قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، پھر بچنا نہیں جس نے ایمان نہیں لانا. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. بالحق وخسر هنالك المبتلون اور خسارہ پایا، نقصان اٹھایا اس موقع پر باطل والوں نے. یہ کچھ قسمت والے معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے اور کچھ ایسے جن کا نقصان ہو گیا، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ خسارے میں پڑ گئے. باطل والے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها، یہ اس پیاری سورت کا مرکزی عنوان ہے. مرکزی عنوان وہ ہے اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کا تعارف. یہ پہلے بھی بہت ساری آیات کریمات میں گزرا ہے اسی پیاری صورت کے اندر. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک کا تعارف. پھر وہی شروع ہو گیا ہے اللہ الذی جعل لکم الانعام. اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے. پھر اس کے فائدے بھی بتائے. لِتَرْكَبُوا مِنْهَا تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر. منہا کچھ سواری والے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تم کھاتے ہو. گوشت کھا لیا. سواری کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرما دیا اور کھانے کا بھی. اور ایک مزید فائدہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں. منافع و بہت سے فائدے. یہاں پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کام جو برکت والا ہے، جس کاروبار میں جس بزنس میں بہت زیادہ پرافٹ ہے، اس میں ایک یہ ہے جانوروں والا. یہ جو فارم بنا لیتے ہیں گائے کا، بھینس کا، بڑے بڑے فارم، تو اس میں منافع بہت زیادہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں آ گیا نا. تو جس کاروبار کے بارے میں قرآن کریم میں آ جائے نا بڑا ہی نفع ہے تو اس میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے. یہ فارم نہیں بنا لیتے بڑے بڑے گائے کا اور فلاں کا فلاں کا، تو اس میں اللہ نے بڑا ہی منافع رکھا ہے زیادہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا تاکہ تم پہنچو ان پر حاجتاً حاجت، ضرورت، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے. سینوں میں ہے. اللہ پاک نے جانور کو قدیم زمانے سے
ATM کارڈ رکھا ہے، ATM کارڈ، جب ضرورت ہے فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ جیسے ATM کارڈ سے فٹافٹ جا کے پیسے لے آتے ہیں، ضرورت ہے جی، تو اللہ پاک نے زمانہ قدیم سے جانوروں کو، بھینس گائے بکری کو ATM رکھا ہے، جب ضرورت ہے بیچ لو، اپنا فائدہ اٹھا لو، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان پر، ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر، فلک، کشتیوں پر، یہ جو پیارا لفظ ہے فلک، یہ واحد جمع میں برابر ہے، یہی واحد ہے یہی جمع ہے۔ تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو، سواری۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اللہ پاک دکھاتا ہے تم کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پھر کون سی، کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ تنکرون، تم انکار کرتے ہو۔ اللہ پاک کی نشانیاں، یہی اس مبارک سورت کا مرکزی عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف، رب کی معرفت، پہچان الہی جو قدم قدم پر بیان کیا۔ اور یہ جو میری آپ کی زندگی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں، جو ہمارا ٹائم مقرر ہے اس وقت پہ موت آئے گی۔ جیسے یہ سال چینج ہو گیا نا، 2025 سے 2026، انسان چاہے یا نہ چاہے اس نے تبدیل ہو جانا ہے۔ انسانوں کی مرضی ہو نہ ہو تو اس نے اپنی رفتار سے آگے جانا ہے۔ میں اور آپ چاہیں نہ چاہیں، مرضی ہو نہ ہو، یہ اللہ پاک کی ایک نشانی ہے، نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ دن رات کا آنا جانا، سال، مہینے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نشانی ہے۔ انسان چاہتا ہے نہیں چاہتا، مرضی ہے نہیں مرضی، اس نے اللہ پاک کے امر سے ہی چلنا ہے۔ حدیث پاک میں، صحیح مسلم شریف میں، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے۔ وہ دعا میں بھائیوں کو سناتا ہوں۔ اس پیاری دعا میں 5 حصے ہیں، 5، یعنی ایک دعا کے اندر مزید 5 دعائیں ہیں، 5۔ حدیث نمبر ہے 2720، 2720، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکثرین صحابہ میں سے ہے۔ اللہم اصلح لی دنیایا، اللہ میری دنیا کی اصلاح فرما دے، التی فیہا معاشی، جس میں میرا گزران ہے، گزران۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اور آخرت کے فتنوں سے بچا لے۔ اصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اصلح لی دینی، اے اللہ پاک میرے دین کی اصلاح کر دے، دین کی۔ التی ہوا عصمت و امری، جو میرا تحفظ ہے، میرا بچاؤ ہے، میرا دفاع ہے، دین کے اندر ہی دفاع ہے میرا اور آپ کا۔
یہ دو حصے، اور تیسرا حصہ، اے اللہ اصلح لی آخرتی، میری آخرت کی اصلاح فرما دے، التی فیہا معادی، جس کی طرف میں نے جانا ہے، معادی، اے اللہ پاک اس کی اصلاح فرما دے۔ اور چوتھا حصہ جو اس مبارک دعا کا ہے، وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ جو میری زندگی باقی ہے نا وہ زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیکیاں کچھ حصہ گزار چکے ہیں، کچھ باقی ہے۔ وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، نماز، روزہ، تلاوت اور یہ مبارک جماعت، اس میں خود بھی وابستہ رہوں گا اور ساتھ ایک دو بھائیوں کو بھی لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پانچواں حصہ جو اس مبارک دعا کے اندر ہے، وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، کہ موت جو ہے میرے لیے ہر شر سے، ہر تکلیف سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ موت آ گئی تو مومن کی جان چھوٹ گئی، دنیا کی مشقت سے اور دنیا کی تھکاوٹ سے اور شرور سے اور فتنوں سے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے جو یہاں آیا، اللہ الذی جعل لکم الانعام، انعام چوپائے، دن رات، انسان کی زندگی اور ماہ و سال۔ انسان تو اتنا بے بس ہے کہ اس کے اپنے بال نہیں اس کے اختیار میں، اس کا جی نہیں چاہتا کہ سفید ہو جائے، بالکل 0% بھی چاہتا نہیں، لیکن جبرن ہو جاتے ہیں، اس قدر بے بس ہے۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح البخاری میں فرمایا کہ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ کو 3 بندے سخت ناپسند ہیں، سخت۔ نمبر 1، ملحد فی الحرم، حرم کے اندر بے دینی کا کام کرنے والا، حرم شریف میں، مکہ پاک، مدینہ پاک، حرم شریف کا اور عام زمین کا فرق ہے۔ عام جگہ میں گناہ کی نیت کرتے ہیں، گناہ لکھا نہیں جاتا، جب کرتے ہیں تو پھر لکھا جاتا ہے۔ حرم شریف میں صرف گناہ کا ارادہ ہی بنا لیں تو اسی وقت لکھا جاتا ہے۔ یہ سورۃ حج میں ہے 17ویں پارے میں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا کہ 3 بندے اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، حرم کے اندر بے دینی کرنے والا، اور دوسرا مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام کے اندر جہالت کا طریقہ کرنے والا، جہالت کا طریقہ، جہلوں والا کام۔ رات کا ٹائم ہے، 12 بج چکے ہیں، اللہ کے بندے جو نمازی ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اور رات کے 12 بجے یہ آتش بازی کرتا ہے، آتش بازی۔ اللہ کے نبی کی پیاری حدیث ہے، یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، اور یہ کائنات کا مبغوث ترین بندہ ہے مسلمان لیکن جاہلیت والا طریقہ کر رہا ہے۔ کس نے تجھے اختیار دیا ہے کہ رات 12 بجے تو آتش بازی کرتا ہے جب نمازی بندے سوئے ہوئے ہیں؟ کسی جانور کو تکلیف دیں تو اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا ایک عورت نے بلی کو تکلیف دی، اللہ نے اس کو جہنمی بنا دیا۔ عذبت امرأۃ فی حرۃ، یہ دوسرا بندہ ہے جو اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ پاک کا سخت غصہ ہے اس بندے پر جو اسلام کے اندر جاہلیت کا طریقہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملحد فی الحرم
حرم کے اندر الحاد کرنے والا، ومبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جاہلیت کا طریقہ اسلام کے اندر نکالنے والا. ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس میں کیوں ایسا کام کرتا ہے؟ اور تیسرا، اپنے دائیں ہاتھ پہ گنتی کر لو، تیسرا جو بے نصیب بندہ ہے اور اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، مطالب دم امرئ بغیر حق، جو ناجائز کسی کے ذمے خون ڈال دیتا ہے، خون ڈال دیتا ہے، اس کے ذمے قتل کا ذمہ لگا دیتا ہے، حالانکہ اس نے کیا ہی نہیں. یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے. اللہ پاک کا بڑا غصہ ہے ایسے بندے پر. تو مومن تو یہ دیکھو، یہ جو پیارے مہینے ہیں اسلام کے اندر، اللہ پاک نے ان میں سے 4 کو بابرکت بنایا ہے. محرم، رجب، یہ رجب کا مہینہ جو گزر رہا ہے یہ مبارک ہے، بابرکت ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پہلا، 7واں، 11واں اور 12واں، 4 مہینے مبارک ہیں. اسی سے اللہ نے نظام چلایا ہے. یہ جو دوسرے مہینے ہیں نا، جنوری، فروری، ان کا نام قرآن پاک میں کوئی نہیں، سیاستہ میں کوئی نہیں. اللہ کے سونے نبی نے ساری زندگی اپنی زبان مبارک سے ان کا نام ہی نہیں بولا، ساری زندگی. پوری سیاستہ کی کتاب، 6 حدیث کی کتاب میں الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے 6 ہی پڑھی ہیں اور 6 ہی پڑھائی ہیں. تو کسی جگہ پر نام ہی کوئی نہیں، کسی ایک جگہ پر. صحابہ کرام کے خطوط ہیں، اللہ کے نبی کے خطوط ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اسی طریقے سے جو اللہ نے رکھا ہے، محرم کا، سفر کا، ربیع الاول کا، اور 4 مہینے احترام والے. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ الذی، اللہ پاک کا تعارف، یہ پہلے بھی سورہ مومن کے اندر ہی گزرا ہے. اللہ پاک کی معرفت الہی، اور یہاں پر بھی اللہ کی نشانیاں. اللہ پاک مجھے آپ کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جماعت میں برکت فرما دے، پڑھنے پڑھانے والوں کی خیر کرے. آپ استقامت کے ساتھ تشریف لایا کریں، اور ساتھ ایک ساتھی 2 3 ساتھ لے کر آیا کریں. یہ اللہ پاک کا بڑا، یہ ایسی مبارک مجلس ہے کہ اللہ پاک سے رحمت کی دعا نہ کریں پھر بھی رحمت مل جاتی ہے. اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ناصر نذیر صاحب، جی جی، اللہ تعالیٰ. شیخ محترم مولانا اعجاز احمد تنویر صاحب، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ان کو صحت عطا فرمائے.